السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اچانک دھوپ نے بادلوں میں پناہ لی۔ صبح سے یوں ہی موسم آنکھ میں چولی کھیل رہا تھا۔ بادلوں کی موجودگی کے حد سے زیادہ ماحول بنا دیا تھا۔ لوگ پناہ لینے کو کمروں میں دب کر بیٹھے تھے۔ صرف مریم کے پیروں کو آرام نہیں تھا۔ ناول کی دیوانی دوپہر کو اپنے رسالوں کے لیے کہیں کا بھی سفر کر سکتی تھی۔ راجستھانی طرز کا پرانا حویلی نما گھر اپنی پوری شان سے دھرتی پر کھڑا تھا، جیسے صدیوں سے وقت کی گواہی دے رہا ہو۔ یہ خاندانی حویلی تھی۔ آزادی کے وقت سے دادا پر دادا یہیں رہائش پذیر تھے۔ اونچے اونچے ستون، لکڑی کے تراشے ہوئے دروازے اور آنگن کے بیچوں بیچ لگا پرانا کنواں سب کچھ اپنی ایک الگ داستان سناتا تھا۔ نواب صاحب نے کسی چیز کا نقشہ بدلنے نہیں دیا۔ ان کا ماننا تھا ایسی خوبصورتی آج کل کے گھروں میں تھی۔ جدید طرز پہ بنے گھر بہت بناوٹی سے لگتے ہیں۔ اس حویلی کو لوگ نواب اعظم حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ راوی کے کنارے بسا یہ گاؤں اور اس میں آباد نواب خاندان برسوں سے اپنے اصولوں، عزت اور روایتوں کا بوجھ اٹھائے چلا رہا تھا۔ یہاں کے لوگ ان کی اور اس حویلی میں رہنے والوں کی بڑی عزت کرتا تھا۔ حویلی میں اکلوتی صاحبزادی تھیں مریم، جو خاموش، شرمیلی اور خوابوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی تھی۔ کتابیں اس کی سہیلیاں تھیں اور دیواروں سے لپٹی بیلیں اس کی ہمراز تھیں۔ وہ نیچر سے جڑی رہنے والی آرٹ میں دلچسپی رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ حویلی کے تایا زاد ہادی احمد کی منگیتر تھی، بلکہ منگیتر بھی نہیں، نکاح شدہ بیوی تھی۔ لیکن تائی اماں نے اس کے ذہن میں اس بات کو اتنا سوار نہ ہونے دیا۔ بڑوں کی رضامندی سے بچپن میں دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، جس کا بظاہر کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا سوائے ہادی کے۔ گھر میں کسی نے مریم کو بہو نہیں سمجھا تھا۔ شروع سے وہ اپنے تایا اور تائی کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ ہادی کی طبیعت اس سے الٹ تھی۔ وہ بالکل بھی اس کی طرح نابالغ نہیں تھا۔ ہادی حویلی کے بڑے بیٹے نواب احمد رضا کا اکلوتا بیٹا، خود بھی ایک سنجیدہ، پر اثر اور سخت لہجے والا جوان تھا۔ اس کے اندر باپ کا جاؤ جلال اور ماں کا نرم مزاج دونوں کا امتزاج تھا۔ باہر سے وہ سخت اور روکنے ٹوکنے والا تھا، لیکن اندر کہیں مریم کے لیے ایک عجیب سی نرمی، ایک نادیدہ محبت چھپی تھی۔ مریم کی شکایتی آنکھوں کا جواب دے دیتا تو پاگل لڑکی مہینوں کمرے میں منہ چھپائے پھرتی۔ اسے دیکھ کر ہادی اپنے جذبات کو کھونے لگتا، اس کا صبر جیسے جواب دے رہا ہو۔ وہ اپنی شدتوں کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وقت ان سب کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ مریم کو ہادی کا انداز ہمیشہ الجھا دیتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ انسان اس سے بس بڑوں کے لیے اس رشتے کو نبھا رہا ہے، اور محبت وہ بھی ہادی جیسے شخص کو بالکل نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے بچنے کی کوشش کرتی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت ہوتی تھی جو مریم کو سہماتی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے غصے سے دیکھتا رہتا تھا، اور یہ سختی مریم کو اپنے لیے ناپسندیدگی لگنے لگی تھی، اور یہی بات اسے خود سے لڑنے پر مجبور کرتی تھی۔ مریم کی والدہ کے انتقال کے بعد وہ اپنے والد کے کہنے پر تایا کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ جوان جہان لڑکی کو اکیلے تو بالکل نہیں رہنے دے سکتے تھے۔ یوں اس کی ہر صبح شام، ہر لمحہ ہادی کے وجود کے سائے میں گزرنے لگا۔ ہادی اور اس میں اختلافات بڑھنے لگے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے ہر بات پہ ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ مہوش بیگم اسے سمجھایا کرتی تھیں کہ کسی کی خاطر اپنے دل کو نہیں مارتے ہیں۔ وہ اس کی ساس کم، ماں زیادہ لگتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بہو کی طرفداری کی۔ مریم کی تائی، جو کہ ایک مشفق مگر روایتی عورت تھیں، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مریم اور ہادی کی رخصتی کروا کے گھر بسا دیں۔ مگر ہادی کا کہنا تھا جب وقت آئے گا سب کچھ ہو جائے گا۔ شاید وہ اس رشتے کو کوئی نام دینا ہی نہ چاہتا ہو، تبھی تو سب کے زور دینے پہ بھی وہ شادی کو نہیں مان رہا۔ اس نے اکثر سنا تھا پسندیدہ عورت کو سر پر بٹھا کر رکھا جاتا ہے، اور ناپسندیدہ عورت کی ہر بات کو ٹوکا جاتا ہے۔ لیکن تابش، جو اس کا کزن بھی تھا اور دوست بھی، ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ہادی باقی سب سے مختلف ہے۔ اسے نہیں لگتا کہ اس کا کسی بھی عورت میں انٹرسٹ ہوگا، بلکہ وہ تو عورت کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے۔ ہادی کا ہم عمر چچا زاد بھائی
لاؤبالی، خوش مزاج اور سب کا لاڈلا۔ وہ مریم کو بہن جیسا مانتا اور ہر وقت اس کے لیے کوئی نہ کوئی چٹکلا یا ہنسی مذاق تیار رکھتا۔ ایک دن جب آسمان پر ہلکی ہلکی بدلی چھائی ہوئی تھی، مریم حویلی کے پرانے کتب خانے میں بیٹھی ناول پڑھنے میں مگن تھی۔ ہادی جو صبح سے باہر تھا اچانک آیا تو مریم پر نظر پڑتے ہی تیکھے لہجے میں بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ کس کی اجازت سے یہاں بیٹھی ہو؟ مریم گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نصابی کتابیں پڑھنے سے اس کو موت پڑتی تھی، لیکن غیر نصابی کتابیں پڑھنے کو ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ میں بس کتاب پڑھ رہی تھی، وہ صفائی دینے لگی۔ کیا معلوم اب اس نے کیا غلطی کی؟ یہ میرا کمرہ ہے مریم، اور تمہیں کتنی بار کہا ہے بغیر اجازت نہ آیا کرو۔ تو کیا نکاح کے بعد بھی اجازت ضروری ہے؟ مریم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے میں کچھ تھا، شاید کچھ بغاوت یا شاید چھپی ہوئی بے چینی تھی۔ اس کے کمرے میں بھی ایک کتب خانہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن تائی کا کہنا تھا شادی کے بعد تم نے ہادی کے کمرے میں ہی چلے جانا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ ہادی یوں آ جائے گا تو وہ بالکل بھی اس کمرے میں قدم نہ رکھتی۔ وہ بھی بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس کی شدتوں کو سمجھ نہیں پائے۔ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے جذبات کا بہاؤ تیز ہونے لگا تھا۔ ہادی پلٹ کر رکا، لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر ایک دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور جب ہوگی تو یہ کمرہ، یہ کتابیں، یہ سب تمہارا ہوگا، اور میں بھی۔ آخری بات ذرا سرگوشی میں کی تو مریم کو لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کرتی ہو۔ ہادی نے مریم کو ساکت ہوتے دیکھا۔ وہ اس شدت سے ڈرتی تھی، وہ چاہتی تھی یہ سب نہ ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ اس کی باتوں میں چھپی چاہت کو بھی محسوس کرتی تھی۔ دور چلے جانے کا خوف بھی رہتا تھا اور پاس آنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ تابش تو دروازے کے قریب سے گزر رہا تھا، اندر جھانک کر ہنسا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، لوگوں کے کام خراب کر کے اپنی شرارت کرنے والا۔ تبھی اس کی آنکھیں چمکی اور بریک لگی۔ او بھائی، ذرا سی مسکراہٹ بھی دے دیا کرو، لڑکی ہے، انسان ہے، قیدی نہیں۔ ہادی نے اسے گھورا، تھوڑا دور ہو کر کھڑا ہوا۔ ہوتا ہر وقت ان کے قریب جو منڈلاتا رہتا ہے۔ تم اپنا کام کرو تابش۔ تابش ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا، اور تم دونوں اپنا رومانس۔ مریم کی گالیں سرخ ہوئیں، جیسے نہ جانے کون سی چوری کرتی پکڑی گئی ہو۔ خود بخود مریم کی نظریں جھکی تھیں، مگر دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس نے تابش کو دل میں اچھی خاصی گالیاں دیں جو ہمیشہ ایسے وقت پر اس کے لیے مزید مصیبت بن کر آتا تھا۔ وہ بچپن کا نکاح جو اس کے لیے محض ایک رسم تھا، اب حقیقت کی صورت سامنے آ رہا تھا۔ ہادی کے راستے چھوڑنے پہ وہ ایسے دور لگا کر غائب ہوئی جیسے اس نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس رات مہوش بیگم نے مریم کو اپنے پاس بلایا۔ بے شک انہوں نے مریم کو جہنم نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ماں کی حیثیت رکھتی تھی، بن کہے ہر بات سمجھ جاتی تھی، ان کا بہت سہارا تھا۔ بیٹی، ہادی تمہارا شوہر ہے، اس کا حق ہے تم پر، تم کیوں ڈرتی ہو؟ تائی اماں، اب وہ بہت بدل گیا ہے، بچپن میں تو میرا بہت خیال رکھتے تھے، تابش کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے، پہلا انسان ہی تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے، جیسے مجھے قید کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مہوش بیگم دھیرے سے مسکراتی تھی، کیسے سمجھاتی کہ یہ میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت ہوتی ہے۔ وہ جن نگاہوں سے اسے دیکھتا تھا وہ کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مہوش بیگم نے پیار سے مریم کا سر تھپتھپایا۔ بیٹی، مرد کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن ہادی تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سختی میں بھی درد چھپا ہے۔ جب تم رخصت ہو جاؤ گی سب سمجھ آ جائے گا۔ مگر مریم کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رات کو سوتے سوتے اکثر ہادی کی نظروں، باتوں اور لمس کے خیال سے گھبرا جاتی۔ وہ اس رشتے سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر کہاں جاتی؟ چاند کی چاندنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، لیمپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ رات کا سناٹا حویلی کی دیواروں میں بس چکا تھا۔ پرانی دیواروں پر لٹکے فانوسوں کی مدھم روشنی حویلی کے پرانے راج کو جگاتی محسوس ہو رہی تھی۔ مریم
مہوش بیگم کے کمرے سے نکلی تو دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ تائی اماں کے بول اس کے اندر گونج رہے تھے۔ مرد کی سختی میں بھی محبت ہوتی ہے بیٹی، مگر وہ کیسے سمجھے؟ شروع سے وہ ہادی کے دوسرے رویے کی عادی تھی۔ ہادی کے لہجے کی سختی، اس کی آنکھوں کی شدت اور کبھی کبھار چھو لینے والی قربت اسے بے چین کر دیتی تھی۔ کیا وہ اسے اس کا حق دے پائے گی؟ سارا خون دوڑ کر چہرے پر آ گیا۔ وہ رومانس نہیں، گرفت محسوس کرتی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے ستون کی اوٹ میں ہادی احمد کھڑا تھا۔ مریم اپنی دھن میں چلے جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت سبھی لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ہادی دور سے ہی اسے دوپٹہ لہراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے وہ سب کچھ سن لیا تھا جو مریم نے مہوش بیگم سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کوئی بھید کھل گیا ہو۔ تو مریم اسے گھبراتی ہے، میری نظروں سے، میرے لمس سے۔ اسے حیرانی بھی ہوئی، دکھ بھی، اور نہ جانے کیوں ایک عجیب سا نشہ بھی تھا۔ جب وہ اس کی باہوں میں ہوتی ہے، ہادی کو سب کچھ، یہاں تک اپنا آپ بھولنے لگتا ہے۔ وہ ایسا نشہ ہے۔ مریم اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور ہادی کا بھی حوصلہ نہ پڑا کہ اس وقت اسے حساب مانگے۔ اگلی صبح مریم ناشتے کے بعد حویلی کے پچھلے باغ میں کتاب لیے بیٹھی تھی۔ وہ منظر ہر روز کا سا لگتا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ بہت کچھ سنا ہے تم سے رات کو، اس کی پشت پر ہادی کی گہری تھمی ہوئی آواز گونجی تو وہ چونک گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی، لیکن زبان سے کچھ نہ بولی۔ کتاب ہاتھ سے گر گئی اور دل دھک سے گیا۔ اس کی حالت کا ہادی نے خوب مزہ لیا۔ جی کیا؟ معصوم آواز میں وہ مسکرایا۔ وہ آہستہ سے پلٹی تو دیکھا ہادی ہاتھ باندھے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تائی اماں سے بہت خاص باتیں ہو رہی تھیں۔ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ مریم نظریں چرا کر بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے امید نہیں تھی کہ اس وقت وہ کہیں کھڑا سب کچھ سن رہا ہوگا، لیکن یہ بات اخلاقیات کے خلاف تھی۔ ہادی قدم بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے دل کا حال سننے آیا ہوں۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھا تو مریم نے اپنے قدم پیچھے کو بڑھائے۔ تو میں رومانٹک شوہر نہیں ہوں؟ مجھے دیکھ کر تمہیں ایک گرفت محسوس ہوتی ہے؟ شرم سے کان کی لو سرخ ہوئی اور دل کیا کہ بھاگ کر چھپ جائے۔ وہ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ مریم نے لرز کر اسے دیکھا۔ مریم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپ نے سب سنا؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوشش کو دیکھتے ہوئے ہادی نے اپنی گرفت کمزور کی۔ ہادی کا چہرہ ہلکی سی شرارت اور چمک سے بھر گیا۔ سب کچھ، حرف بحرف، جو تم نے کہا تھا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ اس کی گرفت سے نکلتی وہ جھکی نظروں سے بھاگنے لگی، مگر ہادی نے اس کا راستہ روک لیا۔ تو سچ بتاؤ مریم، کیا تم مجھ سے اتنا ڈرتی ہو، یا کچھ اور بھی ہے دل میں؟ مریم نے نظریں جھکاتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، میں سمجھ نہیں پاتی آپ کو، کبھی سخت، کبھی بہت قریب، اور اس دن آپ نے مجھے کتب خانے سے بھی نکال دیا۔ ہادی نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی پکڑی، اور کیا تب واقعی تم میری آنکھوں کی طلب نہیں پڑ پائی تھی؟ اگر روک لیتا تو اگلے روز ولیمہ رکھنا پڑ جاتا، اور اگر میں سختی چھوڑ کر مکمل رومانٹک شوہر بن جاؤں تو؟ اس کی قربت سے مریم کا سانس رکنے لگا۔ کیسا بے شرم شوہر تھا، کیسی باتیں کر رہا تھا۔ ہادی نہیں، شوہر کہو۔ کیسی لڑکیاں اپنے شوہر کو نئے ناموں سے پکارتی ہیں۔ سرتاج، تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے، یہ صرف کاغذ نہیں، ایک حق ہے جو میں تم پر جتانا چاہتا ہوں۔ آج سے، ابھی سے۔ وہ مزید اسے قریب کرتا، اس کے چہرے پہ انگلی سے لکیر کھینچنے لگا۔ مریم کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ پیچھے ہٹی تو ہادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنا ڈر کیوں مریم؟ دیکھو تو صحیح، محبت ہے میری، قید نہیں۔ اتنی قربت میں اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ مریم کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اب بھی لگتا ہے کہ میں صرف سخت ہوں۔ ہادی نے نرمی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا،
کوئی جائے گا، خاص کر تابش کا ڈر تھا۔ وہ اس کی خوب کلاس لینے والا تھا۔ مریم کو لگا جیسے اس کا وجود پگھلنے لگا ہو۔ نہیں، مگر یہ سب اچانک اس کے وجود کو دیکھ کر گہرا ہنسا، جیسے بتانا چاہ رہا ہو تمہارے قریب اس لیے نہیں آ رہا کہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ محبت کبھی وقت نہیں دیکھتی، اور مجھے کسی کے آنے کی پرواہ بھی نہیں ہے، اور اگر تابش اس وقت آیا تو اس کی ہڈیوں کو نمک لگا کر کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ وہ اتنا کم عقل نہیں، اور ویسے بھی ہم شوہر بیوی ہیں، صرف رسم کی رخصتی باقی ہے، دلوں کی رخصتی تو کب کی ہو چکی ہے۔ ہادی نے آہستگی سے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے قریب کر لیا، فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ مریم، مجھے تم سے کچھ نہیں چھپانا، نہ جذبات نہ تمنا، اور آج میں سب کہنے آیا ہوں۔ مریم نے گھبرا کر خود کو پیچھے کرنا چاہا، مگر ہادی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ مریم تو بس ذرا سی توجہ کی طلبگار تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس شخص کو بتانے سے وہ اتنا کھل جائے گا کہ مریم اپنے جذبات کو سنبھال نہیں پائے گی۔ اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ بس اب نہیں، بھاگنے دوں گا۔ بہت بھاگ لیا تم نے، اور بہت صبر کر لیا میں نے۔ آج سے ہم دو الگ لوگ نہیں ہیں، ایک رشتہ ہے۔ اس کے لمس میں شدت تھی مگر بے حیائی نہیں، طلب تھی مگر زبردستی نہیں۔ مریم نے لرزتی آواز میں کہا، میں نہیں جانتی کیسے آپ سے بات کروں، کیسے اس رشتے کو سمجھوں۔ آپ اچانک کیسے ہو گئے ہیں؟ ہادی نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، لیکن بس اپنی شدتوں کا اظہار کبھی اس نے مریم کے سامنے نہیں کیا۔ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس محسوس کرو، اور یہ مت کہنا کہ میں رومانٹک نہیں ہوں، کیونکہ آج کے بعد تم ہر صبح میری باہوں میں اٹھو گی، ہر رات میرے کندھے پر سو گی۔ مریم کا چہرہ گلابی ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، بس نظریں چرا کر کھڑی رہ گئی۔ ہادی نے شرارت سے اس کے کان میں کہا، ابھی بھی کہو کہ میں سخت شوہر ہوں تو سزا دینی پڑے گی، اور اگر کہو کہ میں رومانٹک ہوں تو انعام۔ مریم نے شرم سے نظریں جھکائیں۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں۔ شوہر ہوں تمہارا، بدتمیزی کا حق بھی بنتا ہے۔ وہ ہنسا اور مریم کی ہنسی بھی دبے دبے لہجے میں نکل آئی۔ مریم کے دل میں کچھ بدل چکا تھا، یوں جیسے پھول کھلنے لگی ہوں۔ وہ اظہار نہ کر سکی، لیکن اس کا یہ انداز مریم کو بہت بھاتا تھا۔ ہادی کی نرم مگر بولڈ محبت نے اس کی الجھن کو تھوڑا سا سلجھا دیا تھا۔ وہ اس کی پسند تھی، تائی اماں کی سبھی باتیں ٹھیک تھیں۔ اب وہ اس سے پہلے کی طرح نہیں گھبراتی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں اب بھی اس کی موجودگی میں بے قابو ہو جاتی تھیں۔ حویلی میں ہر صبح ہر شام ہادی کی نظروں کی شدت، مسکراہٹ کی شوخی اور باتوں میں چھپا طنز مریم کو اندر سے ہلکا سا ہنسانے لگا تھا۔ وہ عادی ہونے لگی تھی اس کے اس رویے کی۔ مگر کہانیاں کبھی سیدھی نہیں چلتی۔ محبت میں اگر آزمائش نہ ہو تو محبت کی اصل قیمت پتہ نہیں چلتی۔ محبت کی حویلی میں ایک نئی آہٹ داخل ہو چکی تھی۔ سحرش ریاض جو اس کی زندگی کی بہار ختم کرنے کو آئی تھی، ایک نازک، خوبصورت اور انداز میں رچی بسی لڑکی تھی، جس کے لہجے میں اپنے من پسند لوگوں کے لیے چاشنی ہوتی تھی۔ شہر سے آئی ہوئی ہادی کے ماموں کی بیٹی جو چند دنوں کے لیے حویلی میں رہنے آئی تھی۔ بچپن میں ہادی اور سحرش کے درمیان بڑا یارانہ تھا، کیونکہ ہم عمر جو تھے۔ ظاہری طور پر ہنسمکھ، خوش گفتار اور بے تکلف، مگر اندر سے چالاک اور مقصدی تھی۔ سحرش کی آمد کا اعلان مہوش بیگم نے مریم کو نرمی سے دیا۔ مہوش بیگم شروع سے ہی مہمان نواز، مہمان کے آنے سے گھر کی تیاریاں ڈبل ہو جاتی۔ بیٹی، ہادی کی ماموزاد بہن آ رہی ہیں 2 ہفتے رکنے کے لیے۔ بچپن میں دونوں بہت قریب تھے، تم سے بھی اچھی دوستی ہو جائے گی۔ مریم نے دھیمی مسکراہٹ دی، مگر دل میں ایک ہلکا سا سائے جیسا احساس بیٹھ گیا۔ مہوش تائی کو وہ اپنے خدشات بتا نہیں پائے گی، ورنہ انہوں نے ڈانٹ دینا تھا کہ ایک پڑھائی لڑکی سے تم اپنے گھر کی دیوار کو کمزور سمجھ بیٹھی ہو۔ گھر کے مہمان کی حیثیت سے اس نے تیاریاں کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ سامان جو تائی نے اسپیشل اسے ہی بنانے کو کہا تھا۔ جیسے ہی سحرش حویلی میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ ایک مخصوص اعتماد کے ساتھ وہ سب سے ملی اور مریم کو دیکھتے ہی گلے لگ گئی۔
ایسے جیسے بچپن کا یارانہ ہو۔ تو تم ہو ہادی کی بچپن کی دلہن، کیوٹ ہو۔ اس کے گال کو کھینچتے ہوئے پیار دینے لگی۔ مریم جو شرما ہی گئی تھی، آج کل کوئی لڑکی ایسی نہیں ملی تھی۔ ہادی بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر معمولی حیرت اور مسکراہٹ ایک ساتھ تھی۔ سحرش، تم کب آئی؟ سحرش نے نخریلا منہ بنایا۔ ابھی، کیونکہ تمہیں تو میرے گھر کا راستہ بھول چکا ہے۔ وہ اب تمہارے ماموں بھی ہیں۔ مجھ سے ناراضگی صحیح، لیکن ماموں سے تو دوستی ہے۔ لیکن خیر، تمہیں تو پتہ ہے تمہیں سرپرائز دینا میرا پرانا شوق ہے، اس نے چمک کر کہا اور ہادی کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے شکوے ہادی نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں، وہ جلدی مریم کے ساتھ ضرور چکر لگائے گا۔ مریم نے منظر خاموشی سے دیکھا۔ کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، مگر پھر بھی دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ کوئی لڑکی ہادی کے اتنے قریب کھڑی ہو۔ سب لوگ سحرش سے باتوں میں لگے تھے، کسی نے زیادہ نوٹ ہی نہیں کیا کہ مریم کا موڈ بدل چکا ہے۔ سحرش نے حویلی کے لان میں چائے کا انتظام کروایا۔ ہادی، مریم، تابش اور مہوش بیگم سب وہاں موجود تھے۔ سحرش ہادی کے بچپن کی باتیں چھیڑ رہی تھی۔ دونوں قصے ڈسکس کر رہے تھے اور باقی سب ہنسنے میں مصروف تھے۔ صرف مریم وہاں پر انکمفرٹیبل تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہادی کو اس کے بچپن کی محبت دوبارہ مل چکی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو وہاں پر مس فٹ سمجھ رہی تھی۔ یاد ہے ہادی، کیسے ہم پیڑ پر چڑھ کر آم توڑتے تھے اور تم گر گئے تھے؟ سب ہنسے اور سحرش نے بات آگے بڑھائی۔ اس کی شاطر نگاہیں ابھی بھی مریم کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ اس کے بدلتے تاثرات کو بڑے غور سے نوٹ کر رہی تھی۔ اسی کام کی خاطر تو وہ یہاں آئی تھی، اور تب تم نے کہا تھا کہ کبھی شادی کی تو کسی بہادر لڑکی سے کرو گے۔ اچانک سب کی ہنسی سنجیدگی میں بدل گئی، لیکن ہادی اب بھی ہنس رہا تھا۔ سب ہنسنے لگے، مگر مریم کا دل ٹوٹنے جیسا ہوا۔ ہادی نے فوراً نظریں مریم پر ڈالیں، جو اپنی چائے میں چینی گھولنے میں مشغول ہو گئی۔ اس کے چہرے سے لگا جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ ہادی نے بات کا رخ بدلا، اور تمہیں یاد ہے، تم دروازہ بند کر کے مجھ سے کھیلا کرتی تھی، پھر روتی تھی خود ہی۔ تائی اماں کو بھی جیسے سحرش کی بات پسند نہ آئی ہو، لیکن مہمان کی حیثیت سے انہوں نے ٹوکا نہیں۔ سحرش شرمائی۔ تو کیا ہوا؟ بچے تھے۔ مگر مریم کے چہرے پر اب مسکراہٹ نہیں تھی۔ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا تھا، لیکن مریم خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ ایسے لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرتی تھی کہ جو اسے دل سے پسند نہ ہو۔ اس کا دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ سحرش اپنے کسی خاص ارادے سے آئی ہے۔ ہادی نے اس کی چپ کو محسوس کیا تھا، تبھی وہ اپنے رشتے کو خراب کرنے کی بجائے یہاں اسے پوچھنے کو آیا تھا۔ اگر رشتے میں دوریاں پیدا کر دی جائیں تو رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ مریم آنگن کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہادی وہاں آ نکلا۔ چپ کیوں ہو؟ مریم نے بات گول کرنا چاہی، کیونکہ فی الحال وہ اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بس یوں ہی تھکی ہوئی ہوں۔ ہادی کو اس کا انداز بہت تھکا ہوا لگا، جیسے وہ دل اور دماغ کی کسی جنگ کو لڑ رہی ہو۔ کافی بجھی سی تھی، یا پھر کسی کی پرانی باتوں نے تمہیں تھکا دیا؟ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے واقعی سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہادی اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیتا تھا، یہاں تک جو دل میں چھپا تھا وہ بھی اسے معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا فی الحال وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ کتنی نادان لڑکی تھی، جسے بتاتا تھا کہ اپنے دل میں تمام جذبات اور محسوسات صرف مریم کے لیے رکھتا ہے، کسی اور کا اس پر حق نہیں۔ سحری صرف مہمان تھی اور اس کی ہم عمر بھی تھی، تو دونوں میں مذاق چلتا رہتا تھا۔ بس یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری نظریں کسی اور پر ہیں تو تم بہت نادان ہو۔ مریم کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ میں نادان ہوں، مان لیتی ہوں، پر یہ سب کچھ آسان نہیں ہے۔ آپ کی ماموزاد بہت قریب آ رہی ہیں آپ کے۔ وہ اس سے جیلس ہو رہی تھی۔ کسی اور کا قریب آنا مریم کو تکلیف دے رہا تھا۔ جب سے سحرش نے حویلی میں پڑاؤ ڈالا تھا، تب سے مریم کی بھوک تک مر گئی تھی۔ ہر وقت ان دونوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اپنا حال برا کر لیا۔ ہادی نے گہری سانس لی۔ سحرش ماضی ہے، تو میرا آج ہو، اور میرا ہمیشہ بھی۔ مریم نے نظریں جھکائیں۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔
وہ اسے تسلی دینے لگا کہ جو مقام اس کا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی جیلسی کا علاج وہ رخصتی کروا کر کرنا چاہتا تھا۔ مریم، دل میں جگہ صرف ایک کے لیے ہوتی ہے اور وہاں صرف تم ہو۔ اچانک اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سائرش تھوڑے فاصلے سے مڑی اور واپس چلی گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ کھیل آسان نہیں ہوگا۔ اب تک جو شک کا بیج ان دونوں کے درمیان بویا تھا وہ نکل چکا تھا۔ سائرش نے دانت پیسے، اسے ضرور کوئی اور منصوبہ بنانا پڑے گا۔ پردے کے پیچھے ایک سازش شروع ہو چکی تھی، اور یہ ہوا کا جھونکا ان کے گھر کو کتنا تباہ کرتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ سائرش کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، چاہت کی نہیں، ضد کی۔ وہ مریم سے سب کچھ حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ وہ ایسی انسان تھی جو دوسروں کے پاس خوشیاں دیکھ کر حسد کرنے لگتی تھی، اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ مریم فکر میں سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس نے ایسی کئی کہانیاں سنی تھی جس میں نیا کردار ہر رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ اگر وہ پرانی محبت کو جگانے میں کامیاب ہو گئی تو مریم کا کیا ہوگا؟ سائرش کی موجودگی حویلی میں دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ واپسی کا کوئی ارادہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ مہوش بیگم نے بھی اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی۔ بچپن میں بھی وہ ایسے ہی مہینوں رنجر جاتی تھی، لیکن اس بار جانے کا ارادے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ صرف ایک مہمان نہیں لگتی تھی، بلکہ جیسے ہر لمحے اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں ہو، خاص طور پر ہادی کے اس آس پاس۔ مریم کے رویے کے بعد ہادی نے بھی ذرا دوری اپنا لی تھی، لیکن سائرش اس کے قریب جا کر بیٹھ جاتی تھی، باتیں شروع کر دیتی تھی کہ وہ اس کی بات کا بے رخی سے جواب نہیں دے پاتا تھا۔ ویسے بھی وہ یہاں چند دن کی مہمان تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے موقعوں پر ہادی کے قریب آتی، اس کی پسندیدہ چائے خود بناتی، اور جب بھی کوئی موقع ملتا پرانی یادیں دہرا کر اس رشتے کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کرتی۔ یہاں تک جس کتب خانے میں مریم کو جانے کی اجازت نہیں تھی اسے ڈانٹ کر نکال دیا گیا تھا کہ ابھی تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، اسی کمرے میں وہ بڑے حق سے بیٹھ کر کتابیں پڑھتی تھی۔ یہ بات مریم کو کاٹ رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ہاتھ سے پکڑ کر سائرش کو گھر سے نکال دیتی، اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی کہ اس کے گھر کو کیوں تباہ کر رہی ہے، کہ محبت بہت ظالم ہوتی ہے۔ اگر انسان کو کسی سے ہو جائے تو وہ اپنے محبوب کے نزدیک کسی کو نہیں چاہتا، اور پھر بلا وجہ اپنا موازنہ محبوب کے رقیب سے کرنے لگتا ہے۔ اسے وہ رقیب خود سے بہتر لگتا ہے۔ یہی حال مریم کا تھا۔ وہ کسی صورت بھی بہادر نہیں تھی۔ کیا معلوم ہادی نے ترس کھا کر محبت کی ہو۔ مریم خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ شروع میں نظر انداز کیا، پھر برداشت، لیکن اب اس کی خاموشی میں لرزش آ چکی تھی۔ کئی مرتبہ رات کو سوچتے سوچتے آنکھیں چھلک پڑتی تھیں۔ مریم کو وہ ایسے نظر انداز کر دیتی تھی جیسے اس کا وجود ان دونوں کے درمیان ہو ہی نہیں۔ مریم خود بھی اٹھ کر سائڈ پر نکل جاتی تھی۔ مریم آنگن کے کونے میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ذہن بھٹکا ہوا تھا۔ تبھی سائرش کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ سائرش کسی سے اپنی سازش کے بارے میں اعتراف کر رہی تھی، لیکن آواز اتنی بلند تھی کہ مریم کے کان تک صاف آ گئی۔ کیا ہے آپ کو؟ میں کسی پرائے گھر پر نہیں ہوں، بلکہ اپنی پھپھو کے گھر رکی ہوئی ہوں۔ آپ جانتی ہیں ہادی بچپن سے ہی میرا تھا اور ہے بھی۔ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی وقتی طور پر اس نکاح کی وجہ سے چپ ہے، ورنہ تم دیکھنا آخر میں میرے پاس ہی آئے گا۔ لیکن بہت جلد میں اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ خود اعتراف کرے گا، خود اس رشتے سے آزاد ہوگا اور پلٹ کر میرے پاس واپس آئے گا۔ اب ہر روز فون کر کے یہ مت پوچھنا کہ کب واپس آ رہی ہو۔ میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہت جلد اس مریم کو اس کی اوقات یاد دلا دوں گی۔ مریم کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ غصہ دل میں پیدا ہونے لگا۔ وہ لڑکی کتنی سازشی تھی، کتنے نئے آرام سے وہ اس کے گھر کو تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ کیا اس نے مریم کو اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا؟ وہ مجھے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ ہادی کا رویہ بھی تو سہرش کے ساتھ اتنا اچھا تھا۔ وہ واقعی اسے کسی بات کو انکار نہیں کر رہا تھا۔
اتنے دن سے مریم کے وجود کو تو جیسے اگنور کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے کتاب بند کی اور اندر جانے لگی۔ تبھی اسے ہادی اور سحرش کی ہنسی آتی سنائی دی۔ وہ فون بند کر کے اندر جا چکی تھی۔ ہادی کے پاس کبھی اس کے لیے تو وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن سحرش کی ہر بات مانی جا رہی تھی۔ لیکن مریم شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ سحرش نے اسے بہت منت سماجت کی تھی، تبھی جا کر وہ مانا تھا۔ وہ دونوں کچن کے باہر کھڑے تھے۔ سحرش ہادی کو کچھ سنا رہی تھی۔ یاد ہے وہ دوپٹہ پکڑ کر تم نے مجھے گھمایا تھا؟ میں کتنا شرما گئی تھی۔ اور ہادی ہنس رہا تھا، بے ساختہ۔ مریم بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے کانوں میں مزید سخت باقی نہیں تھی کہ وہ کچھ اور سن سکتی ہو۔ مریم پلٹ گئی۔ اس کا دل جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ اب اسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ تصویر صاف ہو چکی تھی۔ لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ محبوب کی خوشبو سے ہی عاشق سمجھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہادی بھی سمجھ گیا تھا۔ وہ ہمارے بچپن کے دن تھے۔ اب نہ تو تم وہ رہی ہو اور نہ ہی میں۔ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ کوشش کرنا کہ پرانی باتوں کو مزید مت دہرانا۔ ہادی نے سنجیدگی سے سحرش کو ٹوکا تو وہ منہ بسور کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کی عزت نفس شاید ختم ہو چکی تھی۔ تبھی وہ مزید یہاں پر رکنے والی نہیں تھی، بلکہ اس نے انسانیت کی حد پار کرنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ رات کے کھانے پہ بھی ملازمہ نے کہہ دیا کہ مریم بی بی کا سر درد کر رہا ہے، تبھی وہ کھانے کی ٹیبل پر نہیں آئی۔ صبح بھی وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہادی نے اس کا یوں پلٹ کر جانا نوٹ کر لیا تھا۔ اسے جیسے اپنی محبت پر یقین تھا۔ وہ ایک بار وضاحت دے چکا تھا۔ ہادی نے مریم کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ دوپہر میں وہ اسے باغ کے پیچھے والے پرانے چبوترے پر بیٹھی ملی، باقی سب سے الگ، یہاں تک کہ اس نے تائی اماں سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اس بارے میں کچھ ڈسکس بھی کرے گی تو وہ اسے غلط سمجھے گی۔ وہ خاموش تھی، چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں خالی تھی۔ اس کا سب کچھ تو داؤ پر لگا تھا۔ وہ کس چیز کی خوشیاں مناتی؟ مریم، سب ٹھیک ہے؟ ہادی نے اسے پکار لگانا شروع کی، لیکن وہ اپنے آپ میں اتنی گم تھی کہ اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ جب قریب جا کر اونچی آواز میں بولا تو وہ چونک پڑی۔ جی؟ یہ جی کب سے آنے لگا؟ بیوی ہو تم میری، حکم نہیں ماننا، دل کی بات کہنی ہے۔ کب سے تمہیں پکار لگا رہا ہوں، لیکن تم شاید بہت گہری سوچ میں گم تھی۔ مریم نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ کیا سب رشتے صرف کاغذ پر ہوتے ہیں؟ مریم کی بات نے ہادی کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے۔ وہ لڑکی کے سوچ سمجھ کر نہیں بول سکتی۔ ہادی حیران ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مریم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ آنکھوں سے اندھا ہے یا کانوں سے بہرا ہے جو اسے سحرش کی سازش دکھائی نہیں دے رہی، یا مریم کا جالس ہونا دکھائی نہیں دے رہا؟ مطلب یہ کہ کبھی کبھی کسی اور کی موجودگی وہ باتیں یاد دلا دیتی ہیں جو شاید بھول چکے تھے، یا شاید بھولنے کا بہانہ کرتے تھے۔ ہادی سنبھل کر بولا۔ وہ جان تو سب کچھ چکا تھا، لیکن مریم کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ مریم، سیدھی بات کرو، کیا ہوا ہے؟ مریم نے خاموشی سے کہا۔ آپ اور سحرش کی دوستی وہ بہت خاص لگتی ہے، شاید میری وہاں جگہ نہیں۔ آپ کی دوست کو اس بات پر بہت افسوس ہے کہ آپ کا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے۔ ہادی کو جیسے کسی نے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ اتنے دن سے فساد دماغ میں پال رہی ہے۔ تم یہ سب کس بنیاد پر کہہ رہی ہو؟ میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، اندھی نہیں ہوں، سب پتہ لگ جاتا ہے۔ بس آپ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ آپ اس کے ساتھ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس بار مریم کی آواز میں نمی تھی۔ ہادی نے اسے تھامنے کی کوشش کی۔ انا میں آ کر اگر وہ اس سے کچھ غلط بول دیتا تو ان کا رشتہ اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتا۔ اس وقت وہ تکلیف میں تھی اور اس کا مداوع کرنا ہادی کا کام تھا۔ مریم، میری ہنسی، میری باتیں، میری نظر سب تمہاری ہیں۔ اگر تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے تو یہ میری کوتاہی ہے۔ دیکھو، اوپر چہرہ کرو، میری آنکھوں میں دیکھو۔ کیا تمہیں میری کسی بات میں جھوٹ دکھائی دے رہا، یا جھوٹ کا ذرا سا بھی ذائقہ میرے لہجے سے محسوس ہو رہا ہے؟ مگر سحرش، اس کا اور میرا رشتہ ختم ہو چکا، برسوں پہلے۔ اگر کچھ تھا بھی اب نہیں ہے۔ مریم نے ہاتھ چھڑا کر کہا۔
وہ اندر سے بھر چکی تھی۔ اس نے اپنے کانوں سے سحرش کی ساری باتیں سنی تھی، اب کوئی شک رہا ہی نہیں تھا، بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ اسی ارادے سے گھر آئی ہے۔ اگر اب کچھ نہیں بھی ہے تو شاید پھر سے کچھ بن جائے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی اور ہادی پہلی بار بے بس محسوس ہوا۔ وہ کیسے اسے یقین دلاتا، لیکن سحرش زیادہ عرصہ یہاں نہیں رکے گی۔ اس کے جاتے ہی مریم کو یقین ہو جائے گا کہ اس کا وجود یہاں مختصر تھا۔ مریم نے ہادی سے مکمل فاصلے پر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسے کترانے لگی تھی، اس کے قریب جاتے ہی بہانے بنا کر رٹ جاتے۔ باتوں میں سنجیدگی اور لہجے میں دوری آ گئی تھی۔ سحرش نے یہ تبدیلی محسوس کی اور اس کے آنکھوں میں فاتحانہ چمک آ گئی۔ وہ ان دونوں کے درمیان یہی پھوٹ تو ڈلوانا چاہتی تھی، یہی فاصلے تو وہ بڑھانا چاہتی تھی، اور وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ اب آخری عمل باقی تھا۔ ایک دن وہ مریم کے کمرے میں آئی۔ معذرت مریم، میں نے کچھ زیادہ ہی وقت ہادی کے ساتھ گزارا۔ شاید بچپن کی دوست ہونا عادت ہے، مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ برا نہیں لگا ہوگا۔ ہادی بھی میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ مریم نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کا تعلق زیادہ پرانا ہے، میرا تو نکاح صرف ایک رواج ہے۔ سحرش ہلکے انداز میں مسکرائی، دل میں کمینگی سی اتری۔ یہی خسارہ وہ مریم کا کرنے آئی تھی۔ رواج کبھی کبھی دل سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، لیکن دل جیتنے والا وہی سب کچھ لے جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کس کا دل جیتا جاتا ہے۔ کوئی تھا جس نے بہت غور سے سحرش کے رویے کو دیکھا تھا، کوئی اور بھی تھا جس نے سب کچھ دیکھا تھا۔ سحرش اب حویلی کی فضا پر چھائی ہوئی تھی، جیسے پرانی خوشبو جو ہر کونے میں بس جائے۔ مریم کی خاموشی، ہادی کی بے چینی اور تابش کی حیرانی تھی۔ وہ اپنے بھائی ہادی کی طرح بے وقوف نہیں تھا، جو سحرش کی سازش کو سمجھ نہ سکتا۔ سحرش جیسی چالاک لڑکیوں سے اس کا آئے روز سامنا ہوتا تھا۔ اسے لگا مریم کی حد کسی دن تو پار ہوگی، وہ کسی دن تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے ہی نکال دے گی۔ سب کچھ بے ربط سا ہونے لگا تھا، مگر ایک شخص ایسا تھا جو سب کچھ دیکھ رہا تھا، خاموشی سے، بہت غور سے۔ تابش کئی مرتبہ کہنے لگا کہ تمہیں کچھ بولنا چاہیے، لیکن مریم خاموش ہو جاتی۔ کسی اور نے بھی نظر کی تھی۔ وہ تھی مہوش بیگم، مریم کی تائی اور ہادی کی ماں۔ مہوش بیگم اگرچہ نرم دل اور روایتی تھی، مگر وقت آنے پر ان کی خاموشی طوفان میں بدل جایا کرتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ مریم کی آنکھوں کی نمی سحرش کی ظاہری معصوم چہرے سے کہیں زیادہ سچ بول رہی ہے۔ ان سے اپنی بیٹی کی اداسی مزید دیکھی نہیں جاتی تھی، اور آج وہ خاموشی ختم ہونے والی تھی۔ مہوش بیگم کے رویے میں آج کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا کھچاؤ تھا۔ سحرش خوش لباسی سے لپٹی چائے کا کپ لیے مہوش بیگم کے سامنے بیٹھی تھی۔ پھپھو، اماں آپ کو تو معلوم ہے میں ہمیشہ سے آپ کی فیورٹ رہی ہوں، اس نے شوخی سے کہا۔ مہوش بیگم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ سحرش اب دھیرے دھیرے اپنی پھپھو کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی۔ فیورٹ ہونا اور سازشی ہونا دو مختلف باتیں ہیں سحرش۔ سحرش کے چہرے کی رنگت اڑی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ سحرش کا چہرہ پل بھر کو ساکت ہوا۔ جی؟ مہوش بیگم نے چائے کا کپ رکھا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولی، میں اندھی نہیں ہوں، سب دیکھ رہی ہوں۔ میرا بیٹا تمہیں صرف لحاظ میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ تمہاری نظریں، تمہاری باتیں، تمہارا انداز، یہ سب صرف اتفاق نہیں ہے۔ تم میری بھتیجی ہو، میرے لیے خاص ہو، لیکن میرے اپنے رشتوں سے زیادہ نہیں ہو۔ تم میرے بیٹے اور بہو کے بیچ زہر گھولنے آئی ہو۔ سحرش کے چہرے پر جھوٹ چھپانے کی ناکام کوشش ہوئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو اماں؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں تو صرف… ابھی وہ جھوٹ لپیٹ کر کچھ اور بات بناتی کہ مہوش بیگم نے اسے خاموش کروا دیا۔ بس! مہوش بیگم کی آواز بلند ہو گئی۔ تابش دور سے کھڑا یہ منظر بڑے پرسکون طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن جیسی دوست کے گھر کو تباہ کرنے چلی تھی۔ یہ ڈائن کیسے اسے کہا؟ میں اب ہونے دے سکتا تھا۔ یہ حویلی روایتوں سے بنی ہے، مگر یہاں عورت کا مقام بھی محفوظ ہے۔ تم یہ سوچ کر آئی تھی کہ مریم کمزور ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ مت بھولو میں اس کی بہت بڑی ڈھال ہوں، ساس کم ماں زیادہ ہوں۔ تم مسکرا کے، شوخی سے، ماضی کی باتیں چھیڑ کے میرے بیٹے کا دل جیت لو گی؟ تو سن لو سحرش، ماضی دفن ہوتا ہے، زندہ نہیں رہتا۔ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت اتنی عام نہیں کی کہ کوئی بھی عورت اپنے انداز دکھا کر اسے لبھانا شروع کر دے۔
ان کی باتیں سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا. اس کے راز پکڑے گئے تھے، وہ ناکام ہو چکی تھی. میں نے سب دیکھا ہے. مریم کی آنکھوں کی وہ نمی جو تم نے پیدا کی، ہادی کی پریشانی جو تم نے بڑھائی، اور تمہارے وہ الفاظ جو تم نے مریم کو زہر کی طرح سنائے. اور اب سنو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں سب کے سامنے بے نقاب کر کے اس حویلی سے نکالوں، خود ہی واپس چلی جاؤ. عزت سے جانا بہتر ہے. ان کے لہجے سے سحرش کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی. ایسے نوکروں کے سامنے اسے ذلیل کر رہی تھی. سحرش اٹھ کھڑی ہوئی. تائی اماں، آپ مجھے خاموش رہو، اب کوئی بحث نہیں. یہ گھر ہے میری بہو کا، میرے بیٹے کا. تم مہمان تھی، رہنا چاہتی تو احترام سے رہتی، مگر اب تمہاری کوئی جگہ نہیں یہاں. سحرش کے چہرے سے ساری رنگت اڑی. وہ بنا کچھ کہے دروازے کی طرف پلٹ گئی. مریم ساری بات چیت سن چکی تھی. تائی اماں نے بالکل ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلہ کیا تھا، لیکن اب ان کا ارادہ مریم کے کان کھینچنے کا بھی تھا. اگر خدا نہ خواستہ وہ کل کو نہ رہتی تو کیا ہو جاتا؟ یہ لڑکی اپنا گھر تباہ کر لے گی. مریم آنکھوں میں نمی لیے خاموش بیٹھی تھی. مہوش بیگم دروازہ بند کر کے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. بیٹی، کمزور عورتیں میدان چھوڑا کرتی ہیں، تم کمزور نہیں ہو. مریم نے چونک کر انہیں دیکھا. تائی اماں، وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی. کئی دنوں بعد دل کا غبار نکالنے کا وقت جو ملا تھا. ہاں، میں سب جانتی ہوں. سحرش نے تمہیں کمزور دکھانے کی کوشش کی، تمہارے دل میں شک ڈالا، مگر یاد رکھو، کسی اور عورت کے آنے سے جگہ نہیں چھینی جاتی. عورت خود ہی چھوڑتی ہے. اگر تم نے دل سے ہادی کا ساتھ دیا ہے تو اب ڈٹ کر کھڑی ہونا سیکھو. مریم کی آنکھوں میں حیرت، ندامت اور حوصلہ تینوں جھلکنے لگے. بیٹی، بیوی کا سب سے بڑا ہتھیار وفا اور وقار ہوتا ہے. تم نے سب کچھ چپ چاپ برداشت کیا، یہ تمہاری شرافت ہے. لیکن اب وقت ہے کہ تم خود کو ہادی کے برابر لا کر کھڑی کرو. اسے احساس دو کہ تم کمزور نہیں ہو، تم اس کی محبت ہو، اس کی زندگی ہو. مریم کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اب دھیرے سے بہہ گئے. میں نے آپ کی بات مان لی تائی اماں، اب کسی اور کے لیے میں جگہ نہیں چھوڑوں گی. مہوش بیگم نے اسے گلے لگا لیا. یہی بات سننا چاہتی تھی. تائی اماں نے ان دونوں کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اچانک رخصتی کی تاریخ رکھ دی. کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی اختیار ہی دیا ہی نہیں تھا. مریم چھت پر چپ چاپ کھڑی تھی. آسمان پر چاند تھا اور نیچے حویلی کی چھت پر مدھم سی روشنی تھی. مریم بہت دن بعد کھل کر مسکرا رہی تھی. اچانک پشت سے کسی نے آہستہ سے کمر میں بازو ڈال کر اپنی طرف کھینچ لیا. تنہا چاند سے باتیں کرنا بند کرو، اب شوہر موجود ہے. مریم گھبرا کر پیچھے ہوئی. ہادی آپ؟ ہادی نے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. درمیان کے سارے برے گمان مٹ چکے تھے. اب تم صرف میری ہو اور اس رخصتی کے بعد ہر لمحہ ہر سانس میری ہوگی. مریم کا چہرہ تپنے لگا. وہ نظریں چرا کر کہنے لگی، اب بھی وہی باتیں. ہادی نے زور سے اسے اپنی باہوں میں لیا. اب صرف باتیں نہیں ہوں گی مریم، اب خواب پورے ہوں گے. وہ خواب جو تم نے چھت سے چاند دیکھ کر سوچے اور میں نے تمہیں دیکھ کر باندھے. لوگ کہتے ہیں محبت ختم ہو جاتی ہے نکاح کے بعد، مریم نے آہستہ سے کہا. ہادی نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. اور میں کہتا ہوں محبت شروع ہی تب ہوتی ہے جب ہاتھ میں ہاتھ ہو اور راتوں میں صرف جسم نہیں دل بھی قریب ہو. وہ دونوں چھت پر ایسے کھڑے تھے جیسے دنیا رک گئی ہو اور وقت صرف ان کے لیے بہہ رہا ہو. ہادی نے مریم کی پیشانی پر بوسہ دیا. ان کے درمیان کی آزمائش جا چکی تھی، اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. یہ دل میرا ہے اور میری باہوں میں محفوظ ہے. اس کے چہرے کی طرف دیکھتے محبت سے بولا تو وہ بھی مسکرا دی. ہادی نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. جانتی ہو، تم سے پہلے مجھے محبت کا مفہوم ہی نہیں آتا تھا. تم آئی اور سب بدل گیا. اب کوئی پردہ، کوئی دوری باقی نہیں. مریم نے آہستگی سے سر رکھا اس کے سینے پر، اور اب کوئی خوف بھی نہیں. حویلی سجی ہوئی تھی، فانوس جگمگا رہے تھے. دروازے پر رنگ برنگے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں. ہر کوئی خوش تھا، مگر سب سے زیادہ وہ دو دل جو آخر کار وصال کی دہلیز پر کھڑے تھے. مہوش بیگم نے مریم کو سفید اور سنہری جوڑے میں دیکھا تو دعاؤں کے ساتھ گلے لگا لیا. بیٹی، اب یہ حویلی تمہاری ہے اور ہادی تمہارا سایہ. دونوں کا ساتھ سلامت رہے. وہ چاہے ہادی کی بیوی بھی بن جائے تو اس گھر کی بیٹی ہی رہے گی، کیونکہ اس گھر والوں نے اسے بیٹی کی طرح پالا تھا. تائی اماں اس کے رشتے میں ایک ماں کی طرح ڈھال بنی تھی. نکاح خواں کی آواز، دعا کے الفاظ اور ہادی کی نظریں سب مریم کے گرد گھوم رہے تھے. جب ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما تو وقت رک گیا.
کمرے میں ہلکی روشنی، خوشبودار موم بتیاں اور مریم گلابی رنگ کے لباس میں بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا اور ہادی آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اجازت ہے؟ مریم نے نظریں اٹھا کر دیکھا، شرمائی مگر ہنسی روک نہ پائی۔ تائی اماں کا اعتماد تھا کہ اب وہ اسے نظریں ملا کر بات کرتی تھی۔ اب تو نکاح کے بعد ہر دروازہ کھلا ہے شوہر صاحب۔ ہادی نے مسکرا کر دروازہ بند کیا اور مریم کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ بچپن کی وہ معصوم دوستی اب ایک مکمل عشق بن چکی ہے، اور میں نے ہمیشہ سوچا تھا اگر محبت ہوگی تو ایسی کہ خود میں گم کر دے۔ مریم نے آہستگی سے کہا۔ ہادی نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تو پھر آج سے تم میرے اندر گم ہو جانا اور میں تمہارے اندر سما جاؤں۔ مریم کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہادی کی باہوں میں سما گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔